فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھ محمد وعلیہ۔ حضرات، یہ تیسری اور بہرحال کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ میں بغیر کسی تکلف کے وہ لائیو لوگ سن رہے ہیں، مگر آپ لوگ ذرا سا میرا ساتھ دیتے رہیے، کیونکہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنا جو ہے، پڑھ تو اکیلے بھی سکتے ہیں، لیکن اب آپ 5-6 لوگ ہیں، 5 ہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے 6 تو میں نے غلط گن لیا، 5 ہی لوگ ہیں، مگر 5 لوگ پنجتنی مجلس ہے۔ اب یا وہ اکیلے ہوتی تو واحد ہو جاتی، وحدانیت سے مل جاتی، بس 3 کے لیے ہم راضی نہ ہوتے۔ دیکھیے 3 صرف ایک ہی جگہ صحیح ہیں، وہ ہے اللہ ولی، دوسرے رسول ولی، تیسرے وہ اولی الامر ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ میں کجمج بیانیہ میری آپ سماعت فرما رہی ہیں، اور بس میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے انسان کو دیکھنے کے لیے اس کی جو آنکھیں ہیں اس میں ایک نور کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی آنکھوں میں نور نہ ہو تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ نور بھی کام نہیں کرتا ہے۔ بات توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ نور، پھر آنکھوں کا نور کام نہیں کرتا، اس کے لیے ایک نور راہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب نور نور سے ملتا ہے تب اجالا پھیلتا ہے۔ یعنی جیسے میں مثال کے طور پہ عرض کر دوں کہ ہم آپ دیکھنے کی صلاحیت ہماری آنکھوں میں تب پیدا ہوتی ہے کہ جب سورج چمکتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت تب پیدا ہوتی ہے جب چاند دمکتا ہے، جب ستارے روشن ہوتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں ہے نور، اور سورج اور چاند ہے راہنما، ان کا نور راہنما ہے۔ تو جو کیفیت ہماری اس دنیا میں چاند اور سورج کی ہے کہ وہ نور ہیں کہ جو راہنمائی کرتے ہیں، ویسے ہی عالم ملکوت کو دیکھنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مذہب میں اس کو نبی یا ولی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو کچھ عرض کروں محمد وعلیہ۔ یعنی نبی کا کام ہے منزل دکھا دینا، یہ کام ہے نبی کا کہ دیکھو وہ منزل ہے۔ ولی کا کام یہ ہے کہ اس ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ لہذا جنت کی بشارت تو نبی دیں گے، مگر جنت بانٹیں گے علی، اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہیں۔ یہ پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہا، جنت بٹے گی تو انہی کے ہاتھوں سے بٹے گی۔ اب جس کو نہیں چاہیے اس کے لیے تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے تو مجلس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو ولایت ہے، یہ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی تمغہ نہیں ہے کہ لے گئے وہ گلے میں لٹکا لیا اور ہم ولی اللہ بن گئے۔ یہ کوئی مسجد کے متولی نہیں ہے کہ جو وقف بورڈ سے معین ہوتی ہیں، ہاں، اور پتہ چلا موڈ آف ہو گیا تو ہٹا دیے گئے۔ یہ متولی امور عالم ہے، یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ بنتی ہے، بدھ بگڑتے ہیں۔ یہ وہ متولی نہیں ہے خدا نخواستہ۔ علی جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کے متولی تھے کون؟
جناب ابو طالب. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب تھے امت مسلمہ کی نظر میں کافر. بھائی جن کو کسی کافر کو چاہے شیعہ وقف بورڈ ہو چاہے سنی وقف بورڈ ہو, میں کسی سے اپلیکیشن دلواؤں کہ ان کو متولی بنا دیے بھگوتی پرساد کو, تو لوگ کہیں گے صاحب آپ دیوانے ہو گئے, میرے لیے نجف سے فتوے منگوا لیں گے کہ بتائیے کیسے ہو کی سفارش کر رہے ہیں, بھگوتی پرساد کو مسجد کا متولی بنوا رہے ہیں. مطلب غور کیجئے آپ, یعنی تبتیوں کی مسجد کا متولی بھگوتی پرساد نہیں ہو سکتا, اور خانہ کعبہ کے متولی ابو طالب ہیں. اور اس کے بعد لطیفہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھئی دیکھیے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بات ہی نہ کی جائے. یہ جو سلسلہ ہے میں نے عرض کیا تھا لیسو بہا بکافرین, یہ ہے جن کو ہم نے ولایت دی ہے وہ کبھی کافر نہیں ہوں گے, نہ آج کافر ہیں نہ کل کافر ہیں. دیکھیے ظاہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں, اور ان پر رسالت اور نبوتوں کا سلسلہ آ کے ختم ہو گیا. ولا نبی بعدی, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ نبوت کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سلسلہ بھی لپیٹ کے رکھ دیا گیا اور 11 ہجری کے بعد اس کے بعد ہدایت کے سلسلے منقطع ہو گئے. اس لیے کہ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ آخری نہ آ جائے, بھئی جب پہلا آنے والا ہادی تھا تو آخری بھی ہادی ہوگا, ورنہ جو شکوہ و شکایت پہلے پیدا ہونے والے کو ہوتی وہی آخری کو بھی ہوگی کہ پروردگار سمجھانے والا کون تھا. بھئی کیا عجیب منطق ہے کہ شیطان سے تو یہ کہا جا رہا ہے, ابلیس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم کو ہم نے چھوڑ دیا, جس کو چاہے بہکا دو. تو یہ فل اختیار دے دیا گیا, مکمل اختیار دے دیا گیا کہ جاؤ جس کو چاہے بہکا دو. یہ تو ہے ابلیس, اور کسی کو امام نہ بنا کے نہ رکھا جائے. اب اپنے اپنے عقیدے کی بات ہوتی, یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے ایک امام ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں, بھئی ولایت کا سلسلہ ہے. کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, بتائیے گا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی امام ہو اور اتنے برس زندہ رہے. بھئی دیکھیے یہ سب باتیں جو ہیں وہ عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں, نقل والوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ایسا کہتے ہیں نا کہ عقل کے لیے بھی تو نقل چاہیے. ایک صاحب نے کسی کا کیسٹ یاد کر لیا اور مجلس پڑھنے لگے. انہوں نے مجلس پڑھی تھی کویت میں, انہوں نے جو کیسٹ یاد کیا تو وہ مجلس پڑھی ہندوستان میں. میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر کر بھی رہا ہوں. اب انہوں نے جو مجلس پڑھی انہوں نے کہا میں سرزمین عرب پہ پہلی بار خطاب کر رہا ہوں, انہوں نے وہی بات یہاں دہرا دی. تو نقل کے لیے بھی کم سے کم تھوڑی سی ہو مگر ہو ضرور, یعنی بیدھا پنا نہیں چلتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں, ولایت کا مسئلہ ہے. انی جائلک للناس امامہ, اتنی بڑی منزلت پہ فائز کیے گئے کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے. امام اللہ بناتا ہے, چندے سے نہیں بنتا. انی جائلک للناس امامہ, یہ جیسے صفت خلق خدا کی ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں میں بناؤں گا. جب بشریت کو خلق کرنے والا خدا ہے تو خلافت دینے والا بھی خدا ہے. تو جیسے اس نے خلافت عطا کی ہے ویسے ہی امامت بھی عطا کی ہے. جب امامت ملی تو اب ٹیسٹ ہو رہا ہے امامت کا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا ہے. اب وہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں, دیکھیے باپ بھی نبی ہے وہ بیٹا بھی نبی ہے. کیونکہ نبوت جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کیا لفظ وہ کہلاتا ہے پتہ نہیں, وہ ہندی میں ایک لفظ کہلاتا ہے کہ جو ہے وہ سب باپ کے بعد اگر بیٹا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب سیاست میں جو ہے وہ اترادھکار چل رہا ہے, وہ سیاست میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اترادھکار کہیں نہیں چلتا ہے, پریوار واد. اشرف صاحب نے رہنمائی فرمائی, یہ پریوار واد جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک پریوار کو اللہ نے چن لیا. اب جو بدنسلیں ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ کوئی خاندان نہیں ہے, جن کی اصلی کا نہ پتہ ہو وہ تو یہی کہیں گے. ورنہ فیکٹ یہ ہے, مطلب دا آنیسٹ ٹروتھ وہ یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے, بیٹیاں تو ماشاءاللہ ہیں 4. اب ہم تو اتحاد والے لوگ ہیں, ہم کیوں کہیں ایک ہے. چلیے ہم نے مان لیا, ان کا دل رکھنے کے لیے مان لیا کہ بیٹیاں ہیں 3. بھائی ہوں گی 3 بیٹیاں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا خود اگر 4 بیٹیوں والے ہیں تو ایک بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
توجہ فرمائیے گا, ایک بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے؟ وما محمد الا رسول, وہ کہ جو صرف رسول ہے, رسول محض ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. یہ رسالت اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہے, نبوت اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہے. وہ جو احترام قرآن میں اٹھ کے نہ کھڑا ہوا, آپ غور فرما رہے ہیں, جو احترام جبرائیل میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوا, جس کے لیے قدرت یہ حکم دے رہی ہے کہ میرے حبیب جب تم معراج پہ آؤ تو اپنی نالینیں نہ اتارنا, اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نالینوں سے وابستہ خاک عرش کو زینت بخش دے. آپ غور فرما رہے ہیں, کیا منزلت ہے رسول کی. اور نالینیں لے کے پیغمبر وہاں پہنچے ہیں. اس کے معنی یہ دیکھیے, روح نالین نہیں پہنتی ہے. روح نالین پہنے. میں کار سے یہاں آیا اور اس کے بعد آپ نے کہا آپ آئے تھے, میں نے کہا نہیں میں نہیں آیا تھا, میری روح آئی تھی. تو آپ پلٹ کے کہیں گے حضور والا روح ہوتی تو اس کو کار کی ضرورت کیا تھی. تو اگر روح وہاں جاتی تو نالینوں کی ضرورت کیا تھی. ہر چیز میں حکمت پنہا ہے. وہ جناب موسیٰ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ موسیٰ جب ہمارے پاس آنا, میقات پر کوہ طور پہ آنا, فخلا نالائک انک بالوادی المقدس طویٰ, تو موسیٰ یہ نالینیں اتار کے آنا. کوہ طور کوئی مسجد نہیں ہے. پیغمبر نے چاہا کہ نالینیں اتار دیں مگر نالینوں سمیت بلایا گیا ہے. اب دیکھیے کیفیت کیا ہے. پیغمبر کی نالینیں وہاں ہیں, عرش سے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے. عرش کے اوپر کچھ نہیں ہے. جہاں انتہا کی انتہا ہو جائے اس مقام کا نام ہے عرش. اتنی بلندی پہ ہے رسول, اور پیغمبر کی نالینیں اوپر ہے, کائنات نیچے ہے. آدم, عیسیٰ, موسیٰ, جبرائیل, میکائیل, کعبہ, مکہ, مدینہ, سب کچھ نیچے ہے, پیغمبر کی نالینیں اوپر ہیں. تو پیغمبر کی حد ارتقاء کہاں پہ پہنچی؟ یعنی عرش پر پیغمبر کی نال ہے. اب سوچئے جو اتنا بلند ہے وہ کتنا بلند ہوگا جس کے قدم دوش رسول پہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ رہا تو ان لوگوں تک کے بھی بات پہنچ جائے گی جو ظاہر ہے کہ پریشان ہیں. اب نہیں مل پا رہی ہے اجازت لوگوں کی تعداد بڑھانے کی, تو کم سے کم یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے. اپنے گھروں میں انسان رہے مگر پیغام امام حسین پہنچتا رہے, پیغام حسینیت پہنچتا رہے. یہ نہ ہو کہ بھائی ہم لوگ اسی بات پہ اڑے رہے کہ میں مجلس ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ صاحب مجلس ہی نہیں ہوئی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی ٹکراؤ کی نہ ضرورت ہے نہ لڑنے بھیڑنے کی. اور میں یہ وضاحت سے عرض کر دوں, دیکھیے سب کا احترام کیجیے. یہ میں یہ سب باتیں کرتا نہیں ہوں مگر کرتا بھی ہوں. اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی جو یہ مثلا ناظمیہ میں عشرہ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ شاید 50 سال ہونے والی ہیں. تو اس لیے کہ میں کچھ برس پہلے جب ناظمیہ کی مجلس میں گیا تھا تو اس وقت قبلہ حمید الحسن صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 45واں سال ہے. تو 45 تب تھے تو اب 50 ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. مثلا غفران ماب کا عشرہ بھی بے حد قدیم ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ 200 سال پرانا عشرہ ہے. تو یہ جو عشرے یہ لوگ کر رہے ہیں بھئی یہ خود ہی پڑھ رہے ہیں, خود ہی انتظام کر رہے ہیں, خود ہی لگے ہوئے ہیں. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے نظریاتی اختلافات سب اپنی جگہ پہ, اور دنیا ہے تو یہ تو ہوگا. بھائی جس زمانے میں یہاں میر انیس اور مرزا دبیر تھے, اب تو یہ ہوتا ہے کہ 6 محرم کو میں نے مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھا, 7ویں محرم کو میر انیس کا پڑھ دیا, پھر 8ویں کو مرزا دبیر کا پڑھ دیا. تو جہاں سیادت و مرزائیت یہاں ساتھ ساتھ چلی ہے. اور عزائے حسین میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ مرزا ہیں آپ سید ہیں. بھائی جیسے نماز کی صفوں میں اتحاد ہے ویسے ہی فرش عزا پہ اتحاد ہے. کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں. لیکن جس زمانے میں وہ لوگ موجود تھے تو ایک گروہ تھا جو انیسیہ کہلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صاحب میر انیس افضل ہیں. شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جناب حیدر رضا صاحب موجود ہیں, جناب جلال کاظم صاحب موجود ہیں. اب میری کیفیت تو یہ ہے کہ ادھر بھی شاعر اور ادھر بھی شاعر. تو اب ایسی کیفیت میں جب مجلس ہوگی تو کچھ تو تک تال کی ہو ہی جائے گی. آپ غور فرما رہے ہیں, اس بات پر شاعروں نے بھی داد دی ہے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کیا کیفیت ہوتی تھی کہ اس زمانے میں کہیں یہ انیسیے ہیں، اس زمانے میں کہ دبیریے ہیں. اب وہ موضوع ختم ہو گیا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں موضوع اس لیے ختم ہو گیا کہ وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے. تو زندہ لوگوں کے درمیان موضوعات رہتے ہیں، مگر جہاں سے حدود حسینیت شروع ہو جائے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. لہذا مناسب یہ ہے، میں دست ادب جوڑ کے میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہر ایک کا بس مذاق اڑانے لگے، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھئی یہ جو اشرا ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ 1 روپے بھی ہم نے کسی سے لیے نہیں ہیں. شیعہ کالج سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثلا شیعہ کالج میں مجلسیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ سعید الملت حال ہے، بزرگوں نے بنایا ہے اس لیے ہم یہاں مجلسیں کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ 10,000 روپے کا تعاون فرمائیے اور آپ 5,000 روپے کا تعاون فرمائیے. یہ میں صرف اپنے والد کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب لوگ کہیں کہ صاحب وہ قوم کے لیے کیا کیا. ارے 50 برس ممبر سے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے فری آف کاسٹ، وہ چاہے قبلہ حمید الحسن صاحب ہو، چاہے قبلہ مولانا کلب جواز صاحب ہو، بھئی کس نے نذرانہ جا کے دے دیا کہ حضور والا یہ لیجیے عشر اولا کا نذرانہ قبول فرمائیے؟ یہ لوگ اپنے ہی گھر کی مجلسیں کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو مجلسیں قائم کی تھیں، ہم نے ان پہلے ذاکرین پڑھتے تھے، ذاکری ہوتی تھی، مرثیہ خوانی ہوتی تھی. یہ جو خطابت والا انداز ہے یہ نیا ہے. تو یہ جو مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں یہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے پڑھی جا رہی ہیں. تو اگر یہ سوچئے ایمانداری والی بات ہے، میں آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں تاکہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. جو یہ لوگ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے پڑھ رہے ہیں، اگر یہی لوگ باہر چلے جاتے، لندن امریکہ چلے جاتے، تو ظاہر ہے کہ لوگ نذرانے بھی دیتے. اب آپ یہ سوچئے کہ 50 سال باہر رہے اور لکھنؤ میں کوئی خدمت کی نہیں، تو اپنے آپ میں 50 برس ممبر کی ذاکری. دیکھیے میں تو اس لیے نہیں بول سکتا کہ ان حضرات نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں اتنی تو میری عمر نہیں. اچھا بقراتیت میں کرنا چاہوں تب تو میں کر سکتا ہوں، برا نہ مانے کوئی، مگر اگر کسی کو ماننا ہے تو مان لے. اس لیے میں دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا ان کی کاوشوں پر بھی نظر ہو. یہ نہیں کہ صاحب یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا. اس لیے کہ جب انسان کسی نعمت کو کھو دیتا ہے، اشرف حسین صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ ہاتھ میں تھیلا رکھتے تھے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بہتر بتائیں گے، میں نے دیکھا نہیں ہوں. اور ہر وقت جیل جانے کے لیے تیار رہتے تھے. اچھا وہ جیل چلے جاتے ہوں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ جو ہے ان کے جیل جانے کے بعد ان کا کوئی وہ ہوتا ہوگا. کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طبقہ ویسا ہوتا ہے کہ بس جو سامنے چمک رہا ہے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو لوگ سورج سمجھتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سورج ہو. تو میں بس اتنا کہوں گا کہ جو بھی محنتیں اور جو کوششیں کر رہے ہیں کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ جو کاوشیں کی جا رہی ہیں عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں، اگر آپ حضرات کا کوئی تعاون اس میں نہ ہو تو کسی کو بلا وجہ کسی کی ملامت بھی تو نہ کی جائے، کسی کو کرٹیسائز بھی تو نہ کیا جائے. مولا نے چاہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے. آخر میں وہی ہوگا جو خود حسین کی مرضی ہوگی اور جو جناب سیدہ کی مرضی ہوگی. اس کے علاوہ وہ نہ چاہیں. موت کا فرشتہ جب سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو بھی بڑے بڑوں کا بس نہیں چلتا. جناب سلیمان نے کہا کہ میں اپنی حکومت دیکھنا چاہتا ہوں، حدود حکومت. سلیمان نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار ایسی حکومت عطا کر کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے نہ میرے بعد کسی کو عطا ہو. ظاہر ہے کہ نبوت ہے، خوش ہو گئے. کہا بھائی میں حدود حکومت دیکھنا چاہتا ہوں اور میرا حکم یہ ہے کہ اب یہاں کوئی نہ آئے. تو جب کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ آئے تو کوئی نہیں آیا، مگر وہ آیا کہ جو بغیر اجازت کے آتا ہے. اور وہ کون تھا؟ وہ تھا ملک الموت. اور ملک الموت نے آ کے کہا، کہنے لگے کہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ آئے. کہا سلیمان میں وہ نہیں ہوں کہ جو تمہارے حکم کے تابع ہوں. میں سمجھ گئے نبی ہیں، سمجھ گئے کہ کون ہے، ملک الموت ہے. کہا بیٹھنے کی اجازت ہے؟ کہا نہیں. ارے نبی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، فرشتہ ہے، صرف ایک فرشتہ ہے، وہ نبی ہیں. وہ کہ جو ایسی حکومت کے مالک ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے نہ میرے بعد کسی کو ملے. اور ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے ملک الموت کھڑا ہے. جہاں حدیں ختم ہو جائیں اس جگہ کا نام ہے موت، وہ کہلاتی ہے وادی موت. لیکن امامت اسے کہتے ہیں
ولایت اسے کہتے ہیں. فرمانے لگے کہ چاہنے والے، یا امیر المومنین کے جملے کا چاہنے والے گھبرانا نہیں. موت کا فرشتہ جب تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور جب رشتہ دار منہ پھیر لیں اور بیٹا باپ سے بیزار ہونے لگے تو چاہنے والے گھبرانا نہیں، اس وقت ہم آئیں گے. اس لیے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کر نہیں سکتا جب تک اولی الامر اجازت نہ دے. یہ ہے اختیار. اور جب وہ اندھیری کوٹری میں بند کر کے تم کو چلے جائیں، یعنی قبر کا حال، اندھیری کوٹری میں جب تمہیں بند کر کے چلے جائیں اور جب تنہائی محسوس کرنا، گھٹن محسوس کرنا، تو گھبرانا نہیں، قبر میں سب سے پہلے ہم آئیں گے. اور جب منکر نکیر سوال کریں تو ہمارا نام لے لینا. یہ امامت وہ امامت نہیں ہے کہ جو 2 رکعت کی ہوتی ہے، جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھوا دے. یہ امامت بڑا عہدہ ہے، عظیم عہدہ ہے. جناب ابراہیم نے دیکھا خواب میں، تو کیا دیکھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ بیٹے سے جب خواب بیان کیا تو دیکھیے بیٹا بھی نبی ہے، یہ کوئی قابیل تھوڑی ہے. بیٹے نے کہا بابا یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ امر الہی ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیے صبر کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ شکر کیجئے، لوگ کہتے ہیں صبر کیجئے. کسی کے گھر میں کوئی سانحہ ہو گیا تو آپ اس سے کہہ دیں کہ شکر کیجئے تو وہ صلواتیں پڑھنے لگے گا کہ صاحب مصیبت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں شکر کیجئے. لوگ مصیبت پہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، شکر کی تلقین نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں. جب خواب میں دیکھا تو باپ سے کہنے لگے بابا چلا دیجئے خنجر، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لیکن جب حسین کو بشارت ہوئی کہ کربلا میں کیا گزرے گی تو کیا فرمایا؟ مجھے شاکرین میں پائیں گے. تو جو اسماعیل کے لیے مصیبت صبر کی منزل ہے وہ حسین کے لیے مصیبت شکر کی منزل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. آپ غور کیا کر رہے ہیں؟ اگر جو ہے وہ مصیبت ہے تو اسماعیل جہاں صبر کر رہے ہیں نا، اور بیٹے کو لے کے چلے. اچھا آپ کو تو شوق ہے کہ رسول آپ جیسے تھے، آپ کو تو شوق ہے نا کہ وہ تو ہم جیسے تھے، بڑے بھائی تھے. چلیے صاحب آپ جیسے تھے، کوئی خواب دیکھیے کہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور لے کے ذرا صاحبزادے کو جائیے. اب تو بھائی بقرعید پہ بڑا بوال ہونے لگا ہے کہ صاحب وہ بکرے ایسے ہوں، بکرے ویسے ہوں، یہ ہو وہ ہو، فلاں ڈھمک، سب کچھ ہونے لگا ہے. کتنی مصیبت ہے. پتہ چلا کسی صاحب نے خواب دیکھ لیا. لوگوں کو خواب میں آج کل کیا کیا نظر آتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ آج کل تو خوابوں کا بھروسہ نہیں ہے. جس کو کہیں کچھ نہیں دکھتا اس کو خواب دکھتا ہے، جس کو کچھ نہیں دکھتا اس کو بھی خواب دکھ رہا ہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے. کیا مصیبت ہے. دیکھ لے خواب کہ میں اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں اور صبح جوان بیٹے کو اٹھائیں اور لے کے جائیں میدان میں بڑا سا خنجر لے کے کہ میں تو ان کو ذبح کروں گا کیونکہ وہ بھی نبی تھے ہم بھی نبی تھے. تو لوگ کہیں گے قبلہ آپ سٹھیا گئیں. وہ نبی کا خواب تھا، حکم الہی تھا. آپ کا خواب حکم الہی نہیں ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. اس لیے کہ آپ اور ہیں وہ اور تھے. اور فرما رہے یہاں جوان بیٹے کی گردن پہ جب چھری رکھی، دیکھیے بکرے کی بڑی عزت ہے، ہر بکرے کی نہیں، قربانی کے بکرے کی. بس میں آپ کے سامنے بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ اس کے ذریعے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں اس کے ذریعے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، خون وہاں پہنچ نہیں رہا ہے. گوشت آپ نے یہاں ذبح کیا بکرے کو، وہ سب یہیں رہ گیا. اچھا ایک طبقہ وہ تھا، اب تو خیر کافی لوگ گزر گئے دنیا سے، لیکن ہیں بھی نئے نئے بقراتیت کرنے والے. ارے صاحب وہ فرش دیکھیے، ایک نعمت ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی. میں جب کربلا معلیٰ میں ایک مرتبہ
آغا عبد المہدی کربلائی جو حرم کے متولی ہیں ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں صدام کے جانے کے بعد ہم جلدی جلدی اس لیے کام کر رہے ہیں کہ اللہ جانے کون سی نعمت کب چھین جائے. اس وقت ان کی بات مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب اب کیا بات آئی گئی ہو گئی, گیا صدام, اب کیا پریشانی ہے. یہ بات آج کی تاریخ میں سمجھ میں آ رہی ہے جب 3 محرم ہے اور ہم اس محدود انداز میں ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی نعمت کب چھن جائے کچھ پتہ نہیں. میں واقعی عرض کر رہا ہوں. لہذا یہ سب نعمتیں ہیں. وہ جو قربانی کا جانور ہے کیا اس کا نہ خون پہنچ رہا ہے نہ اس کا گوشت پہنچ رہا ہے. اب لوگوں کو ملال بھی ہے کہ صاحب دل کھول کے اگر گزشتہ سال ہم نے خرچ کر دیا ہوتا, اب تو کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے, تو انسان کا پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا ہے. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. تو انسان کو اسراف میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں واضح فرق ہونا چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے اور اسراف کیا ہے. وہ جو مجلس کے تبرک پہ پلے ہوں وہ اگر مجلسوں کے متعلق باتیں کریں تو اچھا نہیں لگتا. قربانی کا جانور ہے, وہاں نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے. قدرت نے کہا بس تمہارا تقویٰ آ رہا ہے. تقویٰ کیسے پہنچ رہا ہے توجہ فرمائیے. تقوی کا ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ جانور, وہ جو وسیلہ ہے آپ کا جانور. وہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے, اس جانور کے وسیلے سے تقویٰ پہنچ رہا ہے. لہذا وہ جانور جو آپ ذبح کریں حکم شریعت یہ ہے کہ اس میں عیب نہ ہو. اور فرما رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ اس کو بنایا جا رہا ہے وسیلہ. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جس کو وسیلہ بنایا جائے سب میں عیب ہو, وسیلے میں عیب نہ ہو. اب آپ سمجھے ہم آل محمد کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں عیب ہی عیب ہے. آل محمد کل بھی بے عیب تھے, آج بھی بے عیب. ایک صلوات پڑھے محمد وآل. اور فرمانے اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ہیں, تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ تو جتنی بھی پوچھتے ہوں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. بھائی سیدھی بات, ہم ان کی تاریخ کیوں پڑھیں؟ ایک صاحب ایک مرتبہ بقراتیت کر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا منبر حسین. افسوس کی بات یہ, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اصل میں وہ تاریخ ہی نہیں پڑھی ہے. ارے تو ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے پاس جب فضائل علی کی کمی ہو یا ہمیں کچھ اور سکھایا گیا ہو, ہم تو متعصب لوگ ہیں. صاف صاف بات, عقائد میں ہم متعصب ہیں, اور جو نہ ہو وہ سمجھ لیجئے کہ اس نے بہت بڑی خطا کی ہے. اس کو آج نہ پتہ چلے, قیامت کے دن اس کو پتہ چل جائے گا. ولایت اور امامت نہ ہوتی تو قرآن کہتا کہ تم کو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائیں گے جن کے ساتھ گھوما کرتے تھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, یا چاہے جس کے ساتھ گھومو, قیامت کے دن جب اٹھو گے تو امامی کے ساتھ اٹھو گے. تو کوئی تو امام ہے, تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ تو معاملہ ہے نہیں کہ کسی کو امام بنایا ہی نہیں گیا ہے مطلقاً. کل جو میں عرض کر رہا تھا, بس آخری بات کروں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں, کہ جب صحابی آیا تھا تو کس کو وسیلہ بنایا تھا؟ اللہم ارحم علی علی ارحم علی فلان بحق علی. پروردگار اس شخص پر رحم کر, تجھے علی کا واسطہ. یہی تو تھا جب مولا علی کے لیے خود دعا مانگی, جب امیر المومنین نے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی, پروردگار علی پر رحم کر, تجھے علی کا واسطہ. یہاں پہ میں نے بات کو ختم کر دیا تھا. اب اس کے آگے کا مصرع آج سن لیجئے. اب وہ جو حلقہ تھا برابر میں بیٹھنے والوں کا, وہ تو بیچارے بھائی جس کے لیے کھرپی بھی نہ آئے, سمجھ رہے ہیں آپ, کھرپی جس سے گھاس چھیلی جاتی. یہ میں تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جس کے گھر میں گھاس نہ نکلتی ہو اس کو نہ معلوم. کھرپی ہوتی ہے جس سے گھاس چھلتی ہے. امیر المومنین کے لیے تو جبرائیل نعرے لگاتے ہوئے تلوار لے آئے. اب کسی کے ابا حضور کے لیے کھرپی بھی نہیں آئی.
تو وہ تو بہرحال اس کی تو طبیعت خراب ہونا ہے، اس کو تو اس زمانے میں کرونا ہو گیا تھا، وہ تو اس زمانے ہی میں پتہ نہیں نزلہ اور بخار اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا. دیکھیے یہ کرونا ہے. میں ایک بات عرض کر دوں، مزاحن نہیں کہہ رہا ہوں بھئی، آج نہیں تو کل اس کی دوا آ جائے گی. بھئی جیسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب ویکسین آئی اور ختم مسئلہ، پھر پریشان نہ ہوئیے، کہ جب تک کہ ویکسین نہیں آ رہی ہے تب تک کہ احتیاط کر لیجئے. دیکھیے ویکسین آ گئی تو دنیا کا ہر مرض ختم ہو جائے گا، ہر مرض کا علاج ممکن ہے علاوہ بغض علی کے. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اس کا صرف ایک علاج ہے. وہ بھی میں بتا دوں، میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، تو میں علاج کہاں سے بتا رہا ہوں. یہ بھی تو ہے کہ میں تو کوئی نسخے تو لکھتا نہیں ہوں. مجھے آپ کوئی حکیم خبر، آپ تو سمجھے نا، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھ لیا قرآن میں، کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ جو علی کو نہیں مانتے اور بغض علی کے کرونا میں جی رہے ہیں، ان کو ندا دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا بھئی یہاں آؤ، قریب آؤ، اور پاس آؤ. کہاں بلایا جا رہا ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ جہنم، ماواکم النار ہے یا مولاکم، اسی جہنم میں جاؤ. آج سے یہی تمہارا مولا ہے. کوئی جہنم مولا ہے تو سب کو بلا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وسیلہ صحیح رکھیے، امام صحیح رکھیے، ولی صحیح رکھیے. کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں آپ، صحابی کے لیے وسیلہ بنایا علی کو، علی جب آئے تو وسیلہ بنایا علی کو. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسروں کے لیے بھی علی وسیلہ، علی کے لیے بھی علی وسیلہ، کوئی اور نظر نہیں آیا. پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کروں؟ میں جب معراج پر گیا تو مجھ کو جنتیں دکھائی گئیں، مجھ کو سب کچھ دکھا دیا گیا. میں نے اللہ کے نزدیک سوائے علی کے کسی اور کو پایا ہی نہیں. کسی اور کو وسیلہ بنایا کیسے جائے؟ اور جب زمین پہ آئے تو جبرائیل نے جاتے جاتے کہا تھا، یہ تو بڑی ہیوی ڈوز ہے، جاتے جاتے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب زمین پہ جائیے گا، بھائی جبرائیل بڑے مناسب ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو، متقین کو، وہ جو کمر کو جھکائے لیتے ہیں اور کہلاتے ہیں متقین ہیں، تسبیح پڑھنے والوں کو. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ سوئی ہٹ جائے، ایک لمحہ لگا شیطان نے کتنے سجدے کیے تھے. ارے سجدوں کی انتہا تھی، بازار لگ جائے اتنا. 2 سجدے 4000 سال میں مکمل ہوئے، مگر ایک خطا ہوئی، اور وہ کوئی خطا اجتہادی بھی نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے، وہ کوئی یزید نہیں ہے جس کے چاہنے ماننے والے غالب بھی تب گئے تھے. ٹھنڈے مزاج کا آدمی بھی کبھی کبھی تب جاتا ہے کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. یہ کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. جناب ہور نے لجام فرض کو جیسے ہی تھاما، ہور لشکر کے سردار ہیں، لشکر مخالف کے حسین کربلا پہنچ رہے ہیں، جیسے ہی لجام فرض کو تھاما کیا جملہ کہا؟ اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. چاہتے ہیں کہ پلٹ کے جواب دیں، مگر دل میں خیال آیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. چاہتے تھے کہ وہی جملہ کہیں جو حسین نے کہا ہے. بس اتنا خیال دل میں آیا کہ بھئی یہ تو سیدہ کے بیٹے ہیں. کہنے لگے کہ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں کی عظمت میرے دل میں نہ ہوتی تو جواب دینے کی جرأت کرتا. یہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگے، راستہ روکا تو ہور نے، اور یزید کے لشکر کے سردار ہیں کربلا میں. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی جا پایا ہو، وہ جو چند مجلسیں ہو رہی ہیں. میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو یہاں نہیں آ پا رہی، اس لیے کہ کچھ باتیں ہیں جن کو ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے. وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزوں پہ انسان کا بس چلتا ہے اور کچھ چیزوں پہ انسان کا بس نہیں چلتا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ مجلسیں کسی صورت سے ہی آپ تک پہنچ جائیں، اور گھروں میں بیٹھنے والے جو بزرگ ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں، جو بچے ہیں، جو لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں، زیادہ نکلنا اس وقت مناسب بھی نہیں. یہ مسئلہ کسی
اختلاف کا ہو, کسی سے ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ اپنی جان کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ مولا کے مسئلے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں ویسی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے اطباء سے سنی. لہٰذا میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہوں گا. جس کو بھی میری بات, اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بات کو سنے اور سمجھ لے, میں اس سے کہہ رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایک ہجوم جمع ہو جائے, نہ یہاں نہ کہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو اور کل کسی کے کہنے کو بات یہ ہو گئی کہ دیکھیے بہت نام حسین لینے والے تھے, یہ کر دیا, اور ٹکراؤ. میں بس ایک جملہ کہوں گا, اور جو سمجھ لے وہ سمجھ لے. ہم لوگ کوئی فائٹنگ فورس نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کوئی فائٹنگ فورس نہیں ہے کہ ہر بات کو لڑ بھڑ کے آپ منوا ہی لیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے حالات ہم کو اجازت نہیں دے رہے, معاملات اجازت نہیں دے رہے. اس وقت بس نام حسین جہاں جہاں, اور تنہائی میں رونا جو ہے, اکیلے رونا. جناب یعقوب جناب یوسف پر روتے تھے, اکیلے بیٹھ کے روتے تھے. اکیلے ایک باپ رو رہا ہے, اور کس بات پہ رو رہا ہے؟ یوسف کی جدائی پہ. جب جناب جبرائیل نے آ کے جناب یوسف سے ملاقات کی تو پوچھنے لگے کہ میرے بابا کا کیا حال ہے, تو جبرائیل نے کہا کہ یوسف ایسے روتے ہیں تمہارے بابا تم کو یاد کر کے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں ان بچوں پہ روئے کہ جیسے گویا کسی کے 18 جوان مارے گئے. ایک ایسی ماں کا رونا کہ جس کے 18 جوان مارے گئے. اور کس بات پہ رو رہے ہیں؟ یوسف کی جدائی پہ. آنکھیں سفید ہو گئی. رونا جدائی پہ رونا. سوچئے جناب یوسف زندہ ہیں, ملائکہ خبر دے چکے ہیں کہ بیٹا زندہ ہے, صحیح سلامت ہے, لیکن غم کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں گریا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی مصیبت کو یاد کیجئے کہ جو غم کے وارث تھے اور جن کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا. ہور سے کہا کہ ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کہا مولا اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی تو میں جواب دینے کی جرات کرتا. لیجئے خیمے دریا کے کنارے نصب ہوئے اور پھر خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے, یہاں تک کہ 9 محرم کی رات گزری. 3 دن مکمل پیاس میں گزرے, مکمل پیاس کے 3 دن ہے, بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے. 7, 8, 9 اور اب جو 10ویں محرم کا دن ہے یہ 4تھا دن ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شہرت ہے, لیکن حقیقتاً 4 دن ہو گئیں. 4 دن کی بھوک اور پیاس, قحط آپ, ایک قطرہ پانی نہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی. میں دست ادب جوڑ کے کہوں کہ کوئی بڑے ہی معزز اور شریف خاندان کا انسان ہو, اس کے لیے کسی سے سوال کرنا کسی چیز کا ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی کرونا میں کتنے لوگ پریشان ہوئے جب لوگوں کے کام رک گئے, مگر کتنے واقعی مستحق ایسے تھے جو پریشان ہوئے مگر کسی سے کہہ نہ پائے. آپ نے محسوس کر لیا کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو واقعی مستحق ہوتا ہے لیکن اس کی غیرت اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو کسی سے دست سوال طلب کرے. آپ یہ سوچئے, یہ میں نے مثال کیوں دی کہ وہ خاندان کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی, 10ویں محرم کو اس خاندان کے بچوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تھوڑا سا پانی. کتنا مشکل مسئلہ ہوگا خود سید الشہداء کے لیے کہ جب 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, اور ایک بچے کی پیاس کیا ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو مائیں جو ہیں وہ انگلی پہ پانی لگا کے چٹا دیتی ہیں. سوچئے اتنا بھی پانی میسر نہ تھا کربلا میں
کہ جناب ام رباب علی اصغر کے لبوں سے مس کر دیتی. وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے میں جناب حر کا بیٹا جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا, یہ روز عاشور کی صبح نماز کے بعد جب بیٹا داخل ہوا تو دیکھا کہ حر خیمے میں عالم اضطراب میں ٹہل نہیں. بیٹا آیا, کہا بابا اتنے پریشان کیوں ہیں, اتنے پریشان کو, اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے, اتنا کیوں پریشان ہے آپ؟ کہا بیٹا یہ جو حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہے سن رہے ہو تم, سن رہے ہو یہ آوازیں؟ کہا بابا میں اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا کہ اگر آپ ان آوازوں کو سن کے بھی جانے کو تیار نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. کہا میرے لال میں اسی لیے پریشان ہوں کہ میں نے ابھی نماز ختم کی اور میں نے یہ سوچا کہ جن پر نماز میں صلوات ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ وہی آل محمد ہے, اور میں انہی کو گھیر کے کربلا کے میدان میں لے آیا. کہا میرے لال مجھے اس انداز میں لے کے چلنا کہ جیسے کسی خطا کار کو, کسی گناہ گار کو کسی بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا, میرے ہاتھ باندھ دینا, رومال سے ہاتھ باندھنا, اور اس انداز سے مجھے لے کے چلنا. حر کے جوان بیٹے نے جناب حر کی آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھوں کو باندھا, خیمے کا پردہ جیسے ہی اٹھایا دیکھا غلام لجام فرس کو تھامے ہوئے کھڑا ہے. لجام فرس کو غلام تھامے ہوئے کھڑا ہے. آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جاؤ, آج کے بعد میں نے تم کو آزاد کیا, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. غلام نے پلٹ کے کہا آقا یہ کیا بات ہوئی, جب تک جہنم کے راستے پہ گامزن تھے غلام کو ساتھ رکھا, اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کیے دے رہے ہیں, میں بھی ساتھ چلوں گا. لیجئے تینوں اس عالم میں چلے کہ حر آگے آگے, حر کا جوان بیٹا بازو کو تھامے ہوئے حر کو لیے ہوئے جا رہا ہے اور غلام پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اتنے میں کچھ دیکھ کر میدان کی طرف جناب حر کے جوان بیٹے نے اللہ اکبر کی ندا بلند کی. حر نے کہا میرے لال یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا بابا یہ کتنا کریم خاندان ہے, عباس و علی اکبر ہمارا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کچھ دور اور آگے بڑھے, کہا سبحان اللہ. کہا میرے لال اب اس سبحان اللہ کے کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا اے بابا آپ تو خود آقا حسین تشریف لا رہے ہیں. حر کی فرمائش کے مطابق حر کو قدموں پہ حسین کے گرا دیا بیٹے نے. اب یہاں سے کریمی کا آغاز ہوتا ہے. اٹھایا, ہاتھوں کو کھولا, آنکھوں سے پٹی ہٹائی, حر کو عزت و احترام سے بلا کے بٹھایا اور کہنے لگے حر یوں تو ہمارے خاندان کی مہمان نوازی مشہور ہے, مگر حر ہم تم سے آج بہت شرمندہ ہیں, اس لیے کہ کربلا میں تم ہمارے مہمان ہو اور ہم تمہارے لیے کوزہ آب بھی فراہم نہیں کر سکتے. کہا مولا آپ اس مصیبت میں میری وجہ سے گرفتار ہوئے, مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. اس سے پہلے کہ حر جاتے, حر کا بیٹا آگے بڑھا اور سب سے زیادہ سبقت کی حر کے غلام نے. کہا آقا سب سے پہلے میں جاؤں گا, زندگی بھر آپ کے پیچھے چلا ہوں, مگر نصرت حسین میں آپ کے پیچھے نہیں چلوں گا, مجھے اجازت دیجئے. حر کا جوان بیٹا نصرت حسینی میں گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل میں گیا. جنگ کی تھوڑی دیر کے بعد آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی حر اپنے غلام کی آواز کو سنتے ہوئے پہنچے محو حیرت رہ گئے, دیکھا کہ حسین کا زانو ہے اور حر کے غلام کا سر ہے. کہا آقا یہ میرا غلام ہے, اس نے آپ کو نہیں پکارا تھا, آقا آپ نے میدان میں کیوں زحمت فرمائی؟ عجیب جملہ کہا حر غلام تمہارا ہے مگر مہمان ہمارا ہے. حر تم کو کیسے زحمت دیتا؟
لیجئے حر کے غلام کا جنازہ اٹھا کے لائے حسین، خود اٹھا کے لائے حسین، اور فسطاط میں ایک خیمے میں حر کے غلام کا جنازہ رکھ دیا۔ اب حر کا جوان بیٹا جانے کے لیے تیار ہے، اور حسین کیا کہہ رہے ہیں، اے حر تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ حر تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حر ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے آقا میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ لیجئے حر کا جوان بیٹا مقتل میں گیا، کچھ دیر کے بعد آواز آئی بابا آخری سلام، حر گرے۔ اب جب جوان بیٹے کے جنازے پہ پہنچے دیکھا کہ حسین کے زانوں پر جوان بیٹا انگڑائیاں لے رہا ہے، کہا بابا آپ نے مقتل میں آنے میں دیر کر دی۔ آقا حسین نے زحمت فرمائی، کہا آقا میرے بیٹے کے جنازے پہ کیوں آ گئے؟ پھر وہی جملہ کہا، حر جوان بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھانے دیتا؟ بیٹا تمہارا ہے مگر مہمان ہمارا ہے۔ حر کے جوان بیٹے کا جنازہ حسین یہ کہہ کے اٹھا رہے ہیں کہ حر کبھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر نے پکارا حسین 7 مرتبہ گرے، 7 مرتبہ اٹھے، لیکن جب 8ویں مرتبہ گرے تو اٹھ نہ پائے۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، لاش علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو۔ سیعلم الذین